بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنت کے پہلے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے اور دوسرے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جنت کے دروازے پر جو لکھائی ہے یہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے رہنمائی کے لیے نہیں، بلکہ دینی لحاظ سے رہنمائی کے لیے ہے۔ اور یہ بیان فرمایا ہے کس نے؟ نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو جنت خدا نے دکھائے، تو جنت کے دروازے پر ہر دروازے پر ایک عبارت تھی، بتانا مقصود تھا کہ اے میرے نبی اس عبارت کو پڑھو اور میری امت کو بتاؤ اس جنت میں آنے کے لیے، اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے یہ کنڈیشنز ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض کا لکھا ہوتا ہے کہ اس لائن میں صرف یورپ والے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس یورپ کا پاس ہے، اس لائن میں جو ہے ناروے والے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لائن میں 8 سال سے بڑے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لائن میں 8 سال سے چھوٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لائن میں اردو بولنے والے کھڑے ہو سکتے ہیں، فارسی بولنے، یہ ہوتی ہے کیٹیگریاں۔ وہاں پر بھی جنت کے دروازوں پر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ شرائط ہے۔ تیسرے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ سیکھ جائیں، مقصد یہ ہے کہ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ توحید کا اقرار، دوسری شرط یہ ہے کہ رسالت کا اقرار ہو، تیسری ہے علی ولی اللہ، تیسری شرط یہ ہے کہ ولایت کا اقرار ہو۔ ولایت کا جب اقرار ہوگا تو تب اس جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے، توحید کا اقرار کر لے انسان، رسالت کا اقرار کرے اور ولایت کا اقرار کرے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لکل شیء حلیۃ، ہر چیز کا ایک زیور ہے، خوبصورتی۔ لباس انسان کی خوبصورتی ہے، اچھی گاڑی انسان کی خوبصورتی کا سبب بنتی ہے، پھول انسان کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے، اچھا گھر کا رنگ روغن خوبصورتی کا سبب بنتا ہے، گھر میں اچھا فرنیچر ہو خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک خوبصورتی ہے۔ وحلیۃ الصحۃ فی الدنیا 4 خصائل، دنیا میں اگر صحت تم چاہتے ہو تو اس کے لیے 4 خصوصیات کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہیں دنیا میں تمہیں آرام ملے، سکون ملے، پریشانی نہ ہو، صحت ملے، قل الطعام، کم کھانا کھائیں، کم کھانا۔ اس لیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا کہ بے شک زیادہ ٹائم کھائیں لیکن ہر ٹائم تھوڑا تھوڑا کھائیں کھانا۔ بعض کا دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کم کھائیں، کم کھائیں گے تو پریشانی کم ہوگی، کم کھائیں گے تو بیماریاں کم ہوں گی۔ انسان کے بدن کی آدھی بیماریوں کا تعلق پیٹ سے، اور پیٹ میں کھانا کم پڑے تو بیماریاں کم ہوں گی، آسانی سے ہضم کر لے گا، آسانی سے ہضم کرے گا، اس کا نظام انہضام بھی ٹھیک رہے گا، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک رہے گا، خون کا سسٹم اس کا صحیح رہے گا، اور کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی، اور خود گناہ کی طرف بھی کم جائے گا۔ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے گناہ کی طرف زیادہ جاتا ہے، کم پر صبر کر لے گا، اس کی ضرورت کم ہوگی، وہ اپنی آمدنی سے پوری کر لے گا۔ جب زیادہ کھائے گا اس کی ضرورت زیادہ ہوگی، آمدنی کم ہے، پھر کوشش کرے گا کہ وہ ہر حلال و حرام طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ قل الکلام، بات کم کیجیے۔ بعض کو لوگ ہوتے ہیں 5 منٹ آپ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ پوری تاریخ جو ہے ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ دیکھیں خدا نے 2 کان دیے، 1 زبان دی، یہ 2 کان ہیں، جو تو گوشت دے دیں، یہ 1 زبان، یعنی کیا ہے؟ آپ جو ہے وہ کم بولیں، زیادہ سنیں۔ اور بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں ہی نہیں، بات ہی کرتے جاتے ہیں۔ بھائی اس کی بات مکمل ہونے دو، اس کو بات اس کو کرنے دو، وہ اپنی بات کو مکمل کرے، پھر جو تم اپنی بات کو کرو۔
اور خاص طور پر لوگ جو کہ کانوں سے بہرے ہوتے ہیں نا، کسی کی سنتے ہی نہیں، اپنے ہی کری جاتے، اندازے لگاتے ہیں، کرتے رہتے، سارے جب ہنس چکے ہوتے ہیں وہ آخر میں ہنستے ہیں۔ بھائی ضروری ہے کہ تم اپنا شو کرو کہ تم کانوں سے بہرے ہو جی؟ خاموش رہو، کم بات کرو، سنو، سننے کے بعد عمل کرو اس پر۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات لوگ مسلسل بولتے ہیں۔ بھائی اس زندگی میں اور کام بھی کرنے ہیں، صحیح بات، صرف بولنا ہی نہیں ہے۔ اور عجیب سے جو زیادہ بولتا ہے اس کی زیادہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ فضول بات کرنا، بے تکی بات کرنا، بغیر سوچ سمجھ کے بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ وَإِذَا كَمُلَ الْعَقْلُ نَقِصَ الْكَلَامُ، جب انسان کا عقل کامل ہو جاتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں سمجھدار آدمی کم بولتے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں تو پتہ کی بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی گھنٹہ بولتا رہتا، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی بات کا نچوڑ نکالیں، کوئی ایک جملہ بھی کام کا نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن جو ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے تاثیر رکھتا ہے، اس میں گہرائی پائی جاتی ہے، اس میں دانائی پائی جاتی ہے، اس میں خیرت مندی پائی جاتی ہے، ایک جملہ بولتا ہے۔ دیکھیں نا بعض اوقات میٹنگ ہوتی ہے، ایک آدمی بالکل خاموش ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے ہر بات میں ٹانگ اڑا رہا ہے، ہر آدمی کو ٹوک رہا ہے، ہر آدمی کے سامنے بول رہا ہے۔ لیکن جو سمجھدار آدمی ہے ٹکا مٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے شائستگی سے، جب اس کی باری آتی ہے تو ایک جملہ کہتا ہے، تو پوری محفل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پوری محفل میں یہ عقل مند آدمی اور سمجھدار ہے۔ کم بات کریں۔ خداوند تعالیٰ نے بھی کہا کہ کچھ چیزوں میں کوشش کریں کنٹرول ہونا چاہیے۔ قل الکلام، باتیں کم ہوں۔ وقل المنام، نیند کو کم کریں۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جی دن رات سو رہے تھے، وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک لڑکا بہت سوتا تھا طالب علم، ایک دفعہ دوسری منزل پر سویا ہوا تھا، چھٹی تھی نا، وہاں سے اس کی کرول بندی نیچے آ کے گر گیا، پہلی منزل پھر بھی سویا ہوا، نیند اس کی ختم نہیں جی، وہیں سے فرشت۔ وہ ایک طالب علم تھا، وہ اس کو کسی نے دیکھ لیا نا تو وہ صبح کی نماز کے لیے تیمم کرتا تھا۔ کسی نے کہا بھائی یہ وضو پانی اویلیبل ہے، سارے مسائل ہیں، کیوں تو کہا نہیں وضو کروں گا تو نیند ٹوٹ جائے گی۔ نیند کو جو فرشت کرنے کے لیے یہ ٹوٹے نہ، اس میں وقفہ نہ آئے، اس میں خلل نہ آئے، تیمم کر رہا ہے تاکہ نیند خراب نہ ہو، نماز بھی ہو جائے اور جو مسئلہ بھی آگے جو ہے بڑھ جائے۔ اس کا حدیث میں اخر نومک الی القبر، اپنی نیند کو قبر کے لیے چھوڑو، وہاں مزے سے سویں، وہاں بھی فرشتوں نے اگر سونے دیا تو یہ شرط ہے کہ جی منکر و نکیر نے سونے دیا، ہاں ایسا انتظام کریں کہ وہاں منکر و نکیر نہ چھڑے۔ آخر نومک الی القبر، اپنی نیند کو قبر کے لیے چھوڑیں، کم سوئیں۔ من طلب العالی سحر اللیالی، جو آدمی بلندی چاہتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے۔ پیغمبر گرامی اتنے جاگتے تھے کہ خدا کا ارشاد ہو قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات کو کم قیام کر۔ امام علی علیہ السلام ماں سوئے ایک رات کے، سوئے نہیں رات کو، صرف ایک رات کو حکم تھا الہی کہ آج سو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سونا اور جاگنا نہیں ہے، خدا کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ ساری زندگی امیر المومنین جاگتے رہے، لیکن ایک دفعہ سوئے تو قرآن کی آیت نازل ہوگی، من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کہا اس رات جتنے سکون سے میں سویا ہوں کسی رات نہیں سویا۔ مولا میرے امام نے ارشاد فرمایا وقل الشہوۃ، شہوت کو کم کریں۔ یہ جائز تعلقات کے بارے میں کہا گیا ہے، ناجائز تو جائز ہی نہیں ہے، حرام تو جائز ہی نہیں ہے، جائز تعلقات جو ہیں اس میں بھی کوشش کریں کنٹرول میں رہیں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، تاکہ جو ہے وہ آپ اپنی زندگی آگے بڑھا سکیں۔ صرف یہی کام نہیں کرنا، اور امور بھی ہیں تاکہ دنیاوی سارے امور کو ساتھ لے کر چل سکے۔ صرف ایک کام کے پیچھے لگا رہے گا اگرچہ وہ حلال بھی ہے تو کیا ہے وہ دوسرے کاموں سے رہ جائے گا۔
عبادت سے رہ جائے گا، کمانے سے رہ جائے گا، اور رشتہ داروں سے تعلقات سے رہ جائے گا۔ بس 4 چیزوں کے بارے میں تاکید ہوئی ہے، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا کہ اس میں کمی لائیں۔ قل الطعام، کھانا کم کھائیں، قل الکلام، بات کم کریں، قل المنام، نیند کم کریں، قل الشہوہ، جو ازدواجی تعلقات ہیں اس میں بیلنس لائیں، تاکہ آپ کو دنیا میں صحت ملے اور اس کی بنیاد پر آپ کو جنت میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے لیے میسر آ سکے۔ صلوات پڑھیں۔